السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے دو طرح کے لوگوں کو لے کر، دو طرح کے گھروں کو لے کر، دو قسم کی عورتوں کو لے کر۔ یاد رکھیے گا، دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، خوشیاں کبھی ان گھروں میں دستک نہیں دیتی، ہمیشہ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، پریشانیوں سے دوچار رہتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ گھر جس گھر میں ہر فیصلہ عورتیں کرتی ہیں، وہ چاہے کسی کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو، بہرحال ہر فیصلہ عورت کرتی ہے۔ دوسرا وہ گھر کہ جس گھر میں عورت کی کوئی بھی بات سنی ہی نہ جاتی ہو، یعنی کسی بھی فیصلے میں عورت کی کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ تو یہ دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دو طرح کی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ نمبر ایک، وہ خاتون جو اپنی سسرال کی ہر بات اپنی پڑوسن سے بتاتی ہو، اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہو، اپنی ماں کو بتاتی ہو، رائی سے لے کر پہاڑ تک کوئی سی بھی بات ہوئی، ہر بات اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے شیئر کرتی ہو۔ دوسری، وہ عورت جو اپنی سسرال کی کوئی سی بھی بات کسی کو بھی نہ بتاتی ہو، چاہے اس کے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہو، اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو، اسے پریشان کیا جا رہا ہو، لیکن وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتی، تو یہ عورت بھی گھر نہیں بسا سکتی۔ دو طرح کے مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر ایک، وہ مرد جو ہر دوسری عورت سے متاثر ہو جاتا ہے، امپریس ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، وہ مرد جو گھر کی عورت کے ہر ہنر کو، اچھے سے اچھے ہنر کو، اچھے سے اچھے کام کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتا ہو۔ دو طرح کی عورتیں قابل عزت نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ عورت جو اپنے ہی جیسی کسی عورت کے گھر کو توڑنے پر تل جائے، اپنے پڑوسن کے گھر کو، اپنے کسی دوست کے گھر کو، اپنی بہن کے گھر کو توڑنے پر تل جائے۔ نمبر دو، وہ عورت جو سب پہ بھروسہ کرتی ہے، حالانکہ اپنے غلاموں پر، نوکروں پر، ملازموں پر سب پہ بھروسہ کرتی ہے، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے شوہر پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ دو طرح کے مرد بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو بھری محفل میں، مجمع کے اندر، ہجوم کے اندر اپنی بیوی کو یہ احساس دلا کر رکھے کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ دوسرا وہ مرد جو اپنی بیوی کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اسے مانے۔ دو طرح کی غلط فہمی کبھی دماغ سے نہیں نکلتی، کبھی دماغ سے باہر نہیں آتی۔ نمبر ایک، وہ جو کسی نے کسی کی پیٹھ پیچھے آ کر ہمارے کانوں میں بھر دیا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کانوں میں زہر گھول دے تو اس کا علاج ناممکن ہے، اگر کوئی کھانے میں زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کانوں کا علاج ممکن نہیں ہے۔ دوسری وہ غلط فہمی جو آپس میں بیٹھ کر سلجھائی نہ گئی ہو، بلکہ اسے اور بڑھاوا دے دیا گیا ہو۔ دو طرح کے لوگ، دو طرح کے آدمی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دماغ میں رہتے ہیں۔ نمبر ایک وہ کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور آپ اس سے بہت امیدیں لگا کر رکھتے ہوں، آپ کا دوست ہے، آپ اسے دل سے مانتے ہیں، اور ایسے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نمبر دو، وہ آدمی کہ جب آپ پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، ایک اجنبی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کھل کر آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ دونوں لوگ کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ فقط والسلام۔